مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کی نشانی کے طور پر چاند اور سورج گرہن کی نشانی بیان فرمائی ہے، تو سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے حق میں یہ نشان کس طرح پورا ہوا، اور آپ نے اس نشان کو کس طرح مشاہدہ کیا، اس کے تعلق سے کچھ تاریخی حقائق ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ اس زمن میں میری ایک عرض یہ ہے کہ عزیز عطاء المجیب لون صاحب نے وہ سارے حوالے پڑھے، کیونکہ اس نشان کا تعلق ہندوستان سے تھا، اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جری اللہ فی حلل الانبیاء کہ انبیاء کے لبادے میں اللہ کا پہلوان، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جبکہ تمام رسول ایک وقت پر لائے جائیں گے جنہوں نے پیشگوئیاں کی ہوئی تھی۔ اس تعلق سے ہمارے یہاں پر جو ہندو مذہب ہے، ہندو دھرم والے، ان کے سورداس جی کا اس بارے میں ایک بڑا اہم بھجن ہے، اس کا ایک شلوک میں پڑھ کے سناتا ہوں، ایک بھجن کا ایک حصہ۔ چندر سوریہ کو راہو گر سے مرتیو بہت پڑے، کل کی بھگوان تب پرکٹ ہو داس سدھار کرے۔ اب یہ کہتے ہیں چندر سوریہ کو راہو گھر سے، کہ چاند اور سورج کو راہو جو ہے وہ کھا جائے گا، اس کا مطلب ہے ان کو گرہن لگے گا، مرتیو بہت پڑے، اس کے بعد بہت زیادہ آدمی مریں گے، اور اس کے بعد اسی تسلسل میں طاعون جو اس کے بعد آئی وہ اسی کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں۔ اس وقت کلگی اوتار جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہوگا اور وہ دنیا کا سدھار کرے گا۔ تو یہ ایک بہت اہم بات تھی کہ جس سرزمین پر یہ سورج گرہن چاند گرہن ہونے والا تھا، وہاں کے بزرگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ ایسا ہونا ہے، چاند گرہن سورج گرہن ہونا ہے۔ آپ دوسری بات جو آپ کا سوال ہے اس طرف آتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات، عربی زبان جو ہے بہت ہی ایک مضبوط زبان ہے۔ انا لے مہدینا، یہ ہمارے عربی زبان میں لام تعلیل کہلاتی ہے، سبب بتانے کے لیے ہوتی ہے۔ لام جو آ رہا ہے لے، یعنی پہلے مہدی ہوگا، اس کے لیے یہ نشان دونوں ظاہر ہوں گے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جیسا آپ نے پوچھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1890-91 میں یہ اعلان کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کے آنے کی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام جن کے آنے کی خبریں عام طور پہ مسلمانوں میں ہے، وہ رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں، اور ان کے رنگ میں ہو کے میں آیا ہوں، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ آپ مہدی بھی ہیں۔ اب مسیح اور مہدی کیوں؟ مسیح اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مسیح کے آنے کی خبر دی ہوئی تھی، اس لحاظ سے آپ مسیح، اور مہدی اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی بشارت دی ہوئی تھی، اور خاص طور پر اس کا تعلق مسلمانوں سے تھا، تاکہ دونوں اقوام پر، دونوں مذاہب پر اتمام حجت ہو کہ مسیح بھی آ گئے اور وہی امام مہدی ہیں جن کے آنے کی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ 1890 میں نے بتایا کہ لے مہدی کے لیے یہ نشان تھے۔ 1890-91 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اعلان کیا میں امام مہدی ہوں۔ آپ سارے لوگ انتظار کرنے لگ پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا 91، 92، 93، 94 کہ 3 سال میں جب دنیا اچھی طرح جان لے کہ یہی امام مہدی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اور ہر انسان نے تقریباً جو معروف لوگ تھے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہی انسان امام مہدی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 14ویں صدی کے 11ویں سال، اور وہ تاریخ جو 13 تاریخ مقرر تھی، اس میں سب سے پہلے چاند کو گرہن لگایا، اور قادیان میں اس دن، یعنی جس دن یہ گرہن لگا، 21 مارچ تھی۔ 21 مارچ کو سورج جو ہے وہ 6:35 پر غروب ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ، 6:35 پر 7 بجے شام کو چاند گرہن شروع ہو جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ کہ رات شروع ہونے کے بعد ابھی 25 ہی منٹ گزرے تھے کہ سب سے پہلے چاند گرہن شروع ہوتا ہے،
اور چاند گرہن 2 گھنٹے رہتا ہے 9 بجے تک، اور ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بزرگان کی ہوئی پیشگوئیاں وہ پوری ہوئیں، اور قادیان کے افق نے یہ دیکھا، اور جس کے لیے یہ نشان ظاہر ہوا اس نے یہ دیکھا کہ یہ چاند گرہن یہ محض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کا پورا کرنے والا ہے، اور یہ اس طرح سے لأول لیلتن، رات کے شروع میں رمضان کے دنوں میں جو گرہن لگنے والے دن ہیں 13، 14 اور 15، اس میں پہلے دن رات کے پہلے حصے میں یہ گرہن لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ اب اس کے بعد تو 13، 14 دن اور تھے، 28 کو سورج گرہن لگنا تھا، لیکن سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو پورا یقین تھا کہ 28 رمضان کو بھی اب گرہن لگے گا اور سورج کو لگے گا۔ چنانچہ بہت سے صحابہ، حضرت مرزا ایوب بیگ صاحب جو قلعہ کے رہنے والے تھے ہمارے گرداسپور کے پاس، وہ لاہور سے اس غرض کے لیے قادیان آئے کہ آ کے وہ دیکھیں حضرت مسیح السلام کے ساتھ کہ یہ سورج گرہن کیسے ہوا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس گرہن کو، اس اللہ تعالیٰ کے عظیم آسمانی نشان کو دیکھنے کے لیے پوری طرح تیاری کی ہوئی تھی، اور حضور نے کسوف نماز کسوف بھی پڑھنے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ آج بھی مسجد مبارک کا وہ پرانا حصہ موجود ہے، اس کی چھت پر حضرت مسیح السلام انتظار کر رہے تھے کہ اب گرہن لگے گا۔ میں نے بتایا کہ جب گرہن 9 بجے شروع ہوا، اس وقت مکہ والوں نے بھی دیکھا، اس وقت وہاں سورج طلوع ہو رہا تھا۔ سراج منیر نے اس مادی شمس کے گرہن کی جو پیشگوئی کی تھی وہ ان کی بستی میں ان کو نظر آ رہا تھا، اور یہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام اس کو دیکھ رہے تھے، اور صحابہ نے وہ خوشی میں شیشے پہ اوپر کالخ لگا کے وہ دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت مسیح السلام نے بھی وہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو یہ نشان دیکھ لیا ہے، مگر یہ اتنا کم ہے بھی مقدار میں کہ لوگ اس کو مشتبہ بنا دیں گے، اس لیے حضور نے دعا فرمائی اور دعا کی، اور آہستہ آہستہ وہ سورج کے بڑے حصے تک وہ گرہن پھیل گیا، اور 2 گھنٹے تک وہ گرہن چمکتا رہا، اور دنیا اس بات کو دیکھتی رہی کہ امام مہدی زمین پر موجود ہے۔ آسمان پر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی پیشگوئی، خسف القمر و جمع الشمس والقمر، شمس قمر کے ساتھ اس مہینے میں جمع ہو گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان ظاہر ہو گیا۔ اور جب یہ نشان پورا ہو گیا، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پھر بات کہی مختلف پیرائے میں۔ ایک چھوٹی سی بات یہ کہ بدر کی جنگ وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی، اور بدر کے میدان میں جو واقعہ ہوا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے یوم فرقان کہا، سچ اور باطل میں فرق کر دینے والا۔ یہ بدر کے ساتھ یہی واقعہ ہوا، چاند کو بھی بدر کہا جاتا ہے، فل مون، پورا چاند، یہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا، اور عجیب اتفاق ہے جنگ وہ بھی مارچ میں ہوئی اور یہ بھی مارچ میں پورا ہوا، اور یہ بھی فرقان بن کے دنیا کے سامنے آیا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو بالکل ظاہر کر دیا، اور ظاہر ہو گیا کہ جو حضرت مسیح السلام نے فرمایا تھا اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ بالکل سچ ہے۔ اور اس وقت حضرت مسیح السلام نے ایک عربی قصیدے میں اس کے بعد جو تعلیف فرمایا، یا معاشر الاخوان طوبی لکم یا معاشر الاخوان، بشرا لکم یا معاشر الاخوان طوبی لکم یا مجمع الخلان۔ حضور نے فرمایا تمہارے لیے بشارت ہو، تمہارے لیے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم نشان بشارت جو سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی وہ بڑے شان سے پوری ہوئی۔